تو یہ غنیمت کے بارے میں تذکرہ ہے کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا. اس کے بعد اس میں ایمان والوں کی نشانیاں علامات بیان کی ہیں، اوصاف بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ. ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ مادی اسباب اور آلات کو استعمال کر کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا، اس کو کہتے ہیں توکل. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے جو اکثر جمعے کے خطبات میں ہی پڑھی جاتی ہے، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کہ رزق کی طلب میں میانہ روی یعنی درمیانے درجے کی محنت کرو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. یعنی رزق کے حصول کے لیے بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو بھی نہ، اور ایسے بھی اس کے پیچھے نہ پڑو کہ ہر وقت رزق کمانے میں لگے ہوئے ہو. اجملوا فی الطلب، درمیانے درجے کی کوشش، اور اس کے بعد اللہ پر توکل یعنی اعتدال. ایسا بھی نہیں کہ تم سمجھو کہ جی بس رزق، چونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ رزق میں نے دینا ہے تو اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے. رزق کی ذمہ داری ہر جاندار کی، چاہے انسان ہے کوئی اور جاندار ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے. کوئی اگر نہیں بھی کمائے گا اللہ دے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن دنیا کے اندر جو زندگی گزارنے کا جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں. تو کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھوں گا تو یہ بھی غلط بات ہے. اور اسی طرح دوسرا یہ بھی غلط ہے کہ آدمی اپنا سارا وقت اسی کام میں لگا دے کہ صبح شام، صبح اپنی روٹین بنی ہوئی ہے جی، صبح 7 بجے 8 بجے جانا ہے کام پر، شام کو واپس آنا ہے اور آ کے سو جانا ہے، صبح شام ہو، بس یہ سرکل ایک چل رہا ہے روزانہ. اس کے علاوہ کوئی اور یعنی نہ وقت آدمی دے رہا ہے، نہ کچھ بھی اپنا دین کے لیے کوئی وقت آدمی نہیں نکال رہا. ورنہ پہلے جو ہوتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں، انہوں نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا ہوتا تھا 3 حصوں میں. جس طرح ہمیں روایات میں ملتا ہے تابعین نے، بڑے بڑے جتنے لوگ تھے 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہوتا تھا. 8 گھنٹے کام کرتے تھے، 8 گھنٹے آرام کرتے تھے، اور 8 گھنٹے دین کے لیے ہوتے تھے، جس میں ان کی اپنی عبادت بھی ہوتی تھی اور دین کے لیے جدوجہد جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی تھی. اس طرح. اور عبداللہ بن مبارک بہت بڑے عظیم شخصیت گزرے ہیں. انہوں نے تو پورے سال کو تقسیم کیا ہوتا تھا کہ 6 مہینے کام، یعنی گھر کے کام بھی گھر میں رہتے تھے، مطلب 6 مہینے گھر میں رہتے تھے جس میں گھریلو کام بھی اور کمائی شمائی بھی، اور 6 مہینے پھر گھر سے نکل جاتے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے. تو اس طرح مطلب تقسیم کیا ہوتا تھا اپنی سہولت کے مطابق، جس کو جس طرح سہولت ہوتی تھی اس نے کچھ نہ کچھ. آج ہم اگر دیکھیں تو ہم نے بالکل دین کے لیے کوئی وقت نہیں نکالا ہوا، بس چلتے پھرتے کبھی بیچ میں سے اگر کوئی نکل گیا تو نکل گیا، تھوڑا بہت نہیں. ورنہ ہم نے خود مقرر نہیں کیا ہوا کہ اس وقت میں ہم نے صرف دین کا کام کرنا ہے. جس طرح ہم نے اپنے کام مقرر کیے ہوئے نا کہ اس وقت ہم نے صرف کام ہی کرنا ہے، اس وقت ہم نے صرف دکان ہی چلانی ہے، اس وقت ہم نے صرف سونا ہی ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم اسی طرح دین کے لیے ہم نے کوئی وقت نہیں مقرر کیا ہوا. تو یہ چیز بھی ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ ان کے اندر توکل ہوتا ہے. الذین، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے اور حق پکے مومن ہیں. اس کے